بھارتی آبی جارحیت سے پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں نے تباہی مچا دی۔ مشرقی دریاؤں کی بے رحم لہروں نے راستے میں آنے والی کئی بستیاں اجاڑ دیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 20 تک جا پہنچی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ سینکڑوں افراد پانی میں محصور، 200 مویشی ریلے میں بہہ گئے۔ حافظ آباد میں ہیڈ قادر آباد سے ملحقہ دیہات کوٹ سلیم باغ سعیدہ ڈوب گئے۔ دریائے راوی کا سیلابی پانی لاہور کے مختلف علاقوں میں داخل۔ چونگ، سگیاں، بابو سابو، فاروق آباد، شفیق آباد، بادامی باغ اور واہگہ کے قریب متعدد دیہات زیر آب۔ کئی رہائشی آبادیوں سے شہری نقل مکانی پر مجبور۔ اکثر شہریوں نے گھروں کی بالائی منزل پر پناہ لے لی۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بند ٹوٹ گیا۔ ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ راوی سے منسلک 5 تحصیلوں کے 22 موضع جات کو خالی کرا لیا گیا۔ شہری بچوں اور خواتین کے ہمراہ موٹر وے پر آ کر بیٹھ گئے۔ دریائے راوی سے ملحقہ شہدرہ اور کالا خطائی روڈ بھی زیر آب۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر محصور۔ بجلی بھی 48 گھنٹے سے معطل۔ دریائے چناب میں سیلابی ریلا آج ہیڈ تریمو سے گزرے گا۔ ہیڈ تریمو میں پانی کا بہاؤ بڑھ کر 1,29,372 کیوسک ہو گیا۔ 18,000 کوٹ بہادر گڑھ مہاراجہ متاثر ہونے کا امکان۔ ریلا کل ملتان داخل ہوگا۔ شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا کے مقام پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ 60% آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ملتان میں دریائے چناب پر 21 ریسکیو ٹیمیں تعینات۔ مظفر گڑھ اور قریبی علاقے کو بچانے کے لیے 5 مقامات پر حفاظتی بند توڑنے کے انتظامات مکمل۔ چنیوٹ برج پر پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ۔ بہاؤ 8,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ گجرات، حافظ آباد، سرگودا، احمد پور، سیال، شورکوٹ اور مظفر گڑھ میں ہر طرف پانی کا راج۔ لوگوں کے مویشی بہہ گئے۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ قصور، چونیاں، پاک پتن اور بہاول نگر سمیت دیگر آبادیاں بری طرح متاثر۔ بابا فرید پل پاک پتن کے مقام پر 1,08,000 کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ عارف اعلیٰ مقام پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 1,00,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر خطرناک سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی کا بہاؤ 2,87,000 کیوسک ریکارڈ۔ بہاول نگر کے کئی علاقے زیر آب۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ملیا میٹ۔ 50 سے زائد آبادیوں اور بستیاں زیر آب۔ شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ راستے، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے، فصلیں زیر آب۔ صاف پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسی کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پالیسی کا ورکنگ پیپر تمام صوبائی حکومتوں سے شیئر کیا جائے گا۔ مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے بہتر انتظام کے لیے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ آبی ذخائر مشاورت اور تمام صوبوں کی مکمل ہم آہنگی سے بنائے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، اس کی مؤثر تیاری سے ہی قدرتی آفات کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے جس پر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو سیلابی صورتحال اور ریسکیو آپریشن کے بارے بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فوج اور سول انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ سید عاصم منیر کی سکھ برادری سے ملاقات۔ سکھوں کو مذہبی مقامات کی جلد بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، ریاست اقلیتوں کے حقوق اور عبادت گاہوں کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ دربار صاحب، کرتارپور سمیت تمام مقامات کو جلد اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ 6 ریسکیو ٹیمیں متحرک۔ دریائے ستلج اور دریائے راوی پر ریلیف سرگرمیاں جاری۔ پاک فوج نے 423 افراد کو سیلابی پانی نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ کوٹ مومن میں مجموعی طور پر سیلاب سے متاثرہ 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔
قصور، ہیڈ سلیمان کی اور اٹاری کے مقامات پر کشتیوں کے ذریعے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ اب تک قصور کے دیہات سے 18,000 افراد اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ گنڈا سنگھ والا اوکاڑا میں بھی پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیزی سے جاری۔ پنجاب سے سیلابی پانی سندھ پہنچ گیا۔ دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، نچلے درجے کا سیلاب۔ کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,66,251 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کا اخراج 3,35,807 کیوسک ریکارڈ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران گڈو بیراج کے مقام 32,890 کیوسک پانی کی سطح بلند ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج کے مقام پر مزید پانی کی سطح میں اضافے کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، دریاؤں میں سیلابی صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا نواں اسپیل لاہور، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں برسے گا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور جہلم میں بھی بارش ہوگی۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا الرٹ۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں متوقع۔ بلوچستان اور سندھ کے چند اضلاع میں آج سے 1 ستمبر تک بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری۔ سنو نیوز، مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری۔ بھارت میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چھتیس گڑھ میں فلیش فلڈنگ سے تباہی، 8 افراد ہلاک، 500 گھر تباہ، ہزاروں بے گھر ہو گئے، سڑکیں تباہ، بجلی کی فراہمی معطل۔ مقبوضہ کشمیر میں بارشوں کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہلاکتوں کی تعداد 110 تک جا پہنچی۔ دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے، متعدد سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ وادی میں موبائل، انٹرنیٹ، براڈ بینڈ اور ٹیلی فون سروسز اور تمام تعلیمی ادارے بند۔ سیلاب نے ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی نظام کو بھی مفلوج کر دیا۔ درجنوں سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئیں، 58 ٹرینیں منسوخ کرنا پڑیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے فلسطین کے معاملے پر مضبوط موقف اختیار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا جولائی میں پاکستان کے پاس قومی سلامتی کونسل کی صدارت تھی، ہم نے بھرپور انداز میں مسئلہ فلسطین اٹھایا۔ فلسطین بارے کثیر الجہتی کانفرنس میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ کابل، ڈھاکہ اور لندن کے دورے کامیاب رہے۔ پاکستان کے لیے برطانیہ سے براہ راست پروازوں کی پابندی ختم ہو گئی۔ امید ہے ستمبر میں پی آئی اے کا لندن کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایس سی او اجلاس کے لیے کل چین جائیں گے۔ چینی اور روسی صدور سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعظم ترک صدر رجب طیب ایردوان سمیت مختلف سربراہان مملکت سے بھی ملیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر کا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کے باعث جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فورنزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کو امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان میں تیل کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا بیان خوش آئند ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تمام کیٹاسٹرافی میں ہم نے جو لوگ ایویکویٹ کیے یہ 4,29,177 لوگ ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہمیں یوز آف فورس کر کے بھی ان ایویکویشنز کو یقینی بنانا پڑا۔ سیلاب سے پنجاب میں اب تک 20 ہلاکتیں ہوئیں۔ فلڈ پلین اور دریاؤں کے قریب تمام آبادیوں کو خالی کرا لیا۔
دریائے چناب میں سیلاب کے پیش نظر جھنگ کو محفوظ کرنے کے لیے رواس پل کے قریب شگاف ڈال دیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کی عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا دریائے راوی پر شاہدرہ کے مقام سے 2,19,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک ہے۔ آئندہ چند گھنٹے میں پانی کی سطح میں کمی متوقع ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 297 ریسکیو آپریشن کیے گئے۔ مختلف اضلاع سے 75,785 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ 96 میڈیکل کیمپ موجود ہیں۔ سیلاب سے پنجاب کے کئی شہروں میں تباہی، سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں 1 شخص جاں بحق۔ وزیر آباد کے گلی محلے اور بازار زیر آب، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، بے یار و مددگار، متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ شکر گڑھ لنگا بھٹیاں کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ پسرور سیالکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار 2 کمسن بچوں سمیت پانی کے تیز بہاؤ کی زد میں آ گیا۔ پانی موٹر سائیکل سمیت 2 کمسن بچوں اور ان کے باپ کو کئی فٹ دور بہا کر لے گیا۔ شہریوں نے موٹر سائیکل سوار شخص کو دونوں بچوں سمیت بچا لیا۔ میئر کراچی نے ماحول دوست منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں بجلی سے چلنے والی 20 بائیکس کے ایم سی ملازمین میں تقسیم کی جائیں گی۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ایم سی پاکستان کی واحد کونسل ہے جو مکمل طور پر سولر انرجی پر چل رہی ہے۔ الیکٹرک بائیکس کو پیٹرول سے بجلی پر منتقل کیا۔ ڈیلیوری بوائز کو پہلے مرحلے میں بائیکس دیں گے۔ پنک بائیکس خواتین افسران کو دیں گے۔ بائیکس کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں اضافہ، سائبر کرائمز بھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے دائرہ کار میں شامل۔ غلط اور جعلی معلومات پھیلانے کی سزا اب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دی جائے گی۔ ایجنسی سوشل میڈیا سے حاصل پیسوں کی تحقیقات اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرے گی۔ شناختی معلومات کے غیر مجاز استعمال، سم کارڈز کے غیر قانونی اجرا پر بھی کارروائی کرے گی۔